کی آواز ہے. لوگ کہتے ہیں مدینے جائیں گے نا, دیکھیں بھائی توجہ کریں, جب بلاوا آئے گا تو مدینے جائیں گے. یار مدینے سے بلاوا نہیں آیا ابھی تک. اتنی دولت جو حضور نے اللہ نے دی اپنے حبیب کے صدقے, یہ بلاوا ہی تو ہے. کہتے وہ یہ خراب کر رہا ہے یہ آدمی. بھائی جیسا ہے ویسے کرتے بھائی, ابھی پھر ہولی کیوں کرتی اس کے اندر. اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے, اللہ نے فضل کیا ہے, مہربانی کی ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے میں مدینے جا رہا تھا تو میری بیوی مجھ سے بولی مجھے بھی لے کے چلو. تو میں نے کہا میں تو قرضہ لے کے جا رہا ہوں, تمہیں میں بیگم کہاں سے لے کے جاؤں گا. تو کہنے لگی, اندر گئی اور اندر جا کے اس نے سیف الماری سے زیورات نکالے اور میرے قدموں میں رکھ کے بولی ایسا کرو انہیں بیچ دو زیورات کو, میں کوئی قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی, مجھے حضور کا مدینہ دکھاؤ. مدینہ نہ دیکھا اس نے کچھ نہ دیکھا. ایک نوجوان میرے ساتھ مدینے گیا ابھی رمضان میں, تو سارا بس تیار ہے جانے کے لیے, واپسی آ رہی ہے مدینے سے, واپسی ہونے والی ہے. مدینہ جانا جتنا خوشی کا وقت ہے, مدینے سے رخصتی اتنی سخت ہے. انسان جیتے جی مر جاتا ہے مدینہ چھوڑ. ہاں مدینہ وہ مدینہ ہے, نبی پاک کا وہ مدینہ ہے, میرے پیغمبر کا, اللہ کے رسول کا وہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو سیلفیاں لیتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, جا کے مدینے میں بھی اپنی جو ہے وہ صورت ہی دیکھتے رہتے ہیں موبائل میں, اور اپنی تصویروں پہ لائک چاہتے ہیں. ان بے وقوفوں کو یہ بتاؤ تم وہاں تو باز آ جاؤ نا یار, کوئی بات بھی صحیح کری. ہر جگہ تمہاری تصویریں ہیں, یہ لائک کر دے. مدینے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہ میری تصویر مدینے کی ہے, اس پہ کوئی لائک کر دے. میں تصویر نہ ڈالتا, بلکہ مدینے والے سے کہتا یا رسول اللہ پوری دنیا لائک کرے گی تو میرا کچھ نہیں بنے گا, ایک بار آپ لائک آپ بالکل ٹینشن نہ لیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الحمدللہ پرسنل ہمارا جو مائک ہے نا, یہ کرائے کے مائک سے کہیں بہتر ہے. اسے لائٹ وائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اسے اللہ کے فضل کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں مسکرائے ہوئے شاید زمانہ ہو گیا ہو, کبھی نہیں مسکرایا. حضور کی محفل میں مسکرا لے, یہ روزہ توڑ دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مدینے, بھائی اب یہ تصویریں کھینچنے والے کیا مدینے گئے, مدینے تو اعلیٰ حضرت گئے. جب گئے تو ایک شعر لکھا, خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا, ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغاہم کو, فرماتے مجھے ڈر ہے, میرا دل چاہتا ہے میں مدینے جاؤں, حضور کی بارگاہ میں اپنا سارا غم بیان کر دوں, اپنا سارا درد بیان کر دوں, اپنی ساری تکلیف بیان کروں, اور اتنا روؤں کہ میری آواز بلند ہو جائے. مگر میں روتا نہیں. کیوں نہیں روتے؟ کہیں اس وجہ سے کہیں میری آواز سے مدینے کے کتوں کے کان کو تکلیف نہ ہو. حالات گزر کے جا رہے ہیں, کتے نے کچھ مانگا. میرے والد کہتے تھے جب کتا بھکاری ہوتا ہے, جب کتا ملے تو اسے کچھ دے دیا کرو, وہ بھکاری بغیر جھولی کا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اسے کچھ کتے کو دے دیا گوشت کا ٹکڑا. ضیاءالدین مدنی کہتے پھر اعلیٰ حضرت رونے بیٹھ گئے, اور وہ رونے بیٹھے تو میں نے کہا حضور رو کیوں رہے؟ تو آپ نے اپنی نعت کا مقطع کہا, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا. فرماتے ہیں احمد رضا یہ کوئی ہندوستان کا کتا نہیں تھا, یہ تو مدینے کا کتا تھا. اس کا حق یہ نہیں تھا کہ میں اسے گوشت کا ٹکڑا دوں, اس کا حق یہ تھا کہ میں اپنے دل کا ٹکڑا نکال کے اسے دے دیتا, میری جان چلی جاتی. مگر مدینے کے کتے کا حق تو ادا ہو جاتا
پھر اپنی کھلی اڑا کے کہتے ہیں ان سگانے کسے تھی جان پیاری بابا. علامہ وہ جنہوں نے وہ لکھا ہے تنم فرسودہ جا پارا زہدرا یا رسول اللہ. عبد الرحمان جامی جب مدینے سے واپس آئے تو داڑھی کے کچھ بال بچے تھے. کب گئے تھے تو بہت بڑی داڑھی کے بال تھے. کسی نے کہا یہ داڑھی کے بال کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے میں نے مدینے میں اپنی داڑھی سے جھاڑو لگائی ہے. یہ تصویریں کھینچنے والوں کو کیا پتا مدینہ کیا ہے؟ یہ تو جیسے جاتے ہیں ویسے آتے ہیں. خالی گئے تھے خالی واپس آ جاتے ہیں. یہ تو ٹورسٹ پوائنٹ سمجھتے ہیں مدینے کو. یہ تو پیسہ وصول سمجھتے ہیں مدینے کو. بازاروں میں گھومتے ہیں. انہیں کیا پتا مدینہ کیا ہے؟ مدینہ تو کسی عاشق سے پوچھو. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. طیبہ سے لوٹنا کوئی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح جسم سے نکل گئی. مگر یہ چیزیں ہیں کہ ایسے مدینے دیکھو. مدینے کبھی جاؤ تو تصویر مت بنانا. وہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں تقدیر بنانے کی جگہ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ کوئی دوسرا مدینہ اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا نیچے یہ مائک ایسی بات نہیں کریں گے. بند کر دے بھائی. بالکل بند کر دے بھائی. اب کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں آ رہی؟ میری آج کی تقریر کا عنوان یہ ہے ذکر رسول اور شکر خدا. یعنی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا بہت بڑا ثبوت میرے حضور کی زندگی سے آپ. شکر اتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور اگر وہ اللہ کا شکر ادا کر دے بس اتنا کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے تو اللہ اسے روزے کا ثواب عطا فرمائے. شکر ادا کرنا چاہیے انسان اپنے رب کی نعمتوں پر. میری بہنیں سنیں آپ بھی سنیں. ایسا نہیں پہلے زمانے میں مائک نہیں ہوتے تھے نا تو غوث الاعظم 70,000 لوگوں کو تقریر سناتے تھے بغیر ہے نا. غوث پاک کی اگر نظر ہوئی سرکار شاہ مینا کا فیضان ہوا تو ہمارا مقصد تو حضور کا ذکر ہی سننا ہے نا. شور مچانا تو نہیں ہے نا. بالکل آپ آرام سے بیٹھے رہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک کے غلاموں اپنی زندگی میں شکر ایڈ کرو. شکر بڑا ضروری ہے. ایک صاحب کہنے لگے کس بات پہ شکر؟ میں نے کہا چلے پہلا تو شکر اس بات کا کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا. ہر عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا دور گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. اللہ نے اپنی مہربانی سے انسان کو انسان بنایا. اگر وہ انسان نہ بناتا تو انسان کیا کرے؟ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتا پھرتا ہے انسان اگر وہ فضل نہ کرتا تو انسان کیا کرے؟ مجھے بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں. حضرت بایزید بستامی گزر کے جا رہے ہیں کتا بھونک رہا ہے. ان کے بارے میں نظام الدین سرکار معین الدین چشتی نے فرمایا کہ بایزید ایسا اللہ کا عاشق تھا ہم روتے تو آنسو نکلتے ہیں. جب وہ اللہ کے خوف سے روتا تھا تو اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا. بایزید گزر کے جا رہا ہے کتا بھونک رہا ہے تو بایزید رونے لگے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہفتے گزر گئے تو مریدوں نے کہا حضور یہ کتا کیا
کیا کہتا ہے جو آپ رونے لگتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا. تو حضرت سیدنا بایزید بستامی فرمانے لگے یہ کتا جب میں گزر کے جاتا ہوں تو یہ کہتا ہے یہ بتا بایزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا. انسان بنایا, انسان بنا کے مسلمان بنایا. انسان بنا کے چھوڑ دیتا تو پھر میاں دیکھیں آپ دیکھیں کہ وہ پھر انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے. انسان بنا کے مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد اس وقت اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا. آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی مگر نبیوں نے دعائیں مانگی تھی, نبی نہ بنا, یا اللہ اپنے حبیب کا امتی بنا دے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, بلکہ جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, نبی کا امتی بنایا. ارے یاد کرو, غور کرو, کوئی آج کے بعد یہ کہے نا خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے, تو ان سے کہنا آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ, آپ جائیں گے خالی ہاتھ. نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ انشاءاللہ جائیں گے. آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا اور جائیں گے تو نبی کے حضور کا امتی بنایا. اور اس وقت میں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کچھ تقریر کیجئے کہ وہ میلاد ہے. یار میلاد مولانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے ہماری قسمت میں لکھا ہے. مجھے یہ بتاؤ, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہم الحمدللہ حضور کے امتی ہیں. آپ کو یہ پتا چلے, اچھا کسی کو یہ بتاؤ نا, وہ اپنے گھر آیا ہو نا, آج وہ بیوی کہتی ہے ارے آج آپ آگے کہاں, آج آپ کے بڑے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے, اسے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا. ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کے دن آپ کے ابا کی پیدائش کا دن ہے, خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو سنو, خوشی اسے ہی ہوگی جو محبت کرتا ہو. ٹھیک ہے, سب کی پیدائش سے سب کو خوشی نہیں ہوتی. باپ کو بیٹے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے, باپ کو بیٹے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے, دادا کو پوتے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے, نانی کو نانا کو نواسے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے. ایسے ہی میرے نبی کی پیدائش پہ سب کو خوشی نہیں ہوتی. مومنین لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک تکبیر. اللہ کو مانتے ہیں, اب غیر مسلموں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بھی مانو. ایسے ہی میں کسی بھی بدعقیدہ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو حضور کا میلاد منا, کہ اس کے نصیب میں ہی نہیں ہے. غیر مسلموں کے نصیب میں ایک خدا کی عبادت نہیں, اور ان بدعقیدوں کے نصیب میں میرے نبی کی میری بات سنیں, نعرے نہ لگائیں, مجھے نعرے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ بات میں کہہ رہا ہوں, ہم کسی کی مخالفت کرنے نہیں بیٹھے, نہ کسی کو ہم کنڈن کر رہے ہیں, مگر ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں تو کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ ہمارے بارے بات کرے. وہ نہ منائے, اس کی مرضی ہے اپنی. حضور پیدا ہوئے ہیں, ارے یہ حضور کی پیدائش کی باتیں تو بتا رہی ہے کہ جب یہ پیدا ہونے والا اتنا بڑا حضور کا امتی بنایا,
وہ کہتے ہیں بھائی اب غور کرو, اللہ کے رسول کا فرما بردار بنے, اب بھی شکر نہیں ادا کرتے. یار بڑی تکلیفیں, بڑی پریشانی ہے, بڑے غم ہے, بڑی تکلیفیں. میری طرف غور کریں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میری طرف غور کریں, اللہ کا شکر ادا کیا کریں, اپنی نعمتوں کو دیکھا کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی کوئی 8 دن پہلے یا اس سے بھی کم میں جموں کشمیر میں تھا, تو وہاں پہ ایک بندہ مجھے ملا, اس کی عمر 28 سے 29 سے 30 سال ہوگی, اور اس کو مجھے پتا چلا کہ اس کو کینسر ہے. تو میں نے اس سے خاص ملاقات کی, لوگوں کو ہٹا کے میں نے نہیں اتنا میں کروں گا اتنا کروں گا. دیکھیں, میں کوئی آپ کے لیے نہیں بول رہا ہوں, اللہ کے لیے بول رہا ہوں, رسول کے لیے بول رہا ہوں. مجھے آپ سے کچھ آپ اور میں تو سب اس کے ہوتا بس اپنے حبیب کی اس محفل کو قبول کیا. میں یہ دیکھ لے کہ ہم ہر حال میں موجود ہیں. اگر یہ مائک آزمائش ہے تو کوئی بات نہیں, میں سے بات کر رہی ہوں. بات سمجھے میری بات, غور کریں. پیچھے تک آ رہی آواز نہیں سب کو؟ تو وہ لڑکا, وہ آدمی تھا 28 سے 29 سال عمر ہے اس کی, تو وہ اسے کینسر تھا. میں نے خاص ملاقات کی, تو میں نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا مولانا میرے جسم میں 90% کینسر ہے اور میں موت کا انتظار کر رہا ہوں. میں نے اس کی داڑھی دیکھی تو میں نے کہا یہ آپ کو کیسا لگا جب آپ کو پتا چلا کہ آپ نے کچھ دنوں کے بعد مر جانا؟ تو میری طرف دیکھ کے بولا کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ پھر میں نے داڑھی رکھا لی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ مجھے پتا چل گیا کچھ دنوں کے بعد قبر میں جاؤں گا اور حضور میری قبر میں آئیں گے, سرکار مجھے دیکھیں گے. تو کہتے ہوں تو بہت گنہگار ہوں, اپنی زندگی میں گناہ بہت کیے ہیں, تو سوچا ایک سنت رکھا لوں تاکہ حضور آئے تو دکھا دوں گا یا رسول اللہ یہ سنت رکھا کے ہے. پھر میں نے اس سے کہا شکر کس بات کا ادا کر رہے ہو؟ لیکن اس بات کا کہ مجھے توبہ کی توفیق مل گئی. اگر ایسا ہو جاتا میں ایک دم مر جاتا تو توبہ کی توفیق کہتے ہیں اب 1.5 مہینے سے لگاتار جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں, راتوں کو روتا ہوں اس کے ساتھ. پھر میں نے کہا بھائی, اس سے پھر میں نے پوچھا کہ ابھی اور کیا لگتا ہے؟ کہنے لگے ہاں بچوں کو جب دیکھتا ہوں تو بڑی لگتی. اچھا آپ اس باپ کا درد سمجھ سکتے ہو؟ آپ میری طرف دیکھو یار, اس کا درد سمجھ سکتے ہو جو اپنے چھوٹے سے بچے, جس کی ایک بچی 8 مہینے کی, وہ دنیا سے جانے والا, وہ اپنی بیٹی کو کیسے پیار کرتا ہو کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس کی فیلنگ لا سکتے ہیں آپ دل میں؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب بتائیں. کہنے لگے بس توبہ کر رہا ہوں, موت کا انتظار. میں نے اس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی, اور پھر میں نے اس سے کہا بھائی دیکھ میں بہت سی کتابیں پڑھتا, اتنی مجھے برکتیں نہیں ملتی جتنا تیرے پاس 10 منٹ بیٹھنے میں مجھے ملتا. میں کہ یہ دنیا کی بھیڑ جو باہر کھڑی ہے میرے لیے آئی ہے, مگر میرے بھائی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرے جیسے انسان سے ملی. میں کہ یہ تیرا جذبہ کہ تو رو نہیں رہا ہے, ہائے تباہی نہیں کر رہا ہے, ہائے اللہ نہیں کر رہا ہے. مجھ سے کہنے لگا مولانا میں نے آپ کی ایک تقریر سنی تھی جب آپ پہلی بار آئے تھے کہ جب رونا ہو تو اس کے سامنے رو جو تم پر فرض کرے, فضل کرے, کرم کرے. غوث العظم فرماتے حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. تو کہتے مولانا میں لوگوں کے سامنے نہیں رویا, جب بھی روتا ہوں رب کے سامنے روتا ہوں. کہتے کچھ دن کم جیوں گا تو کیا جیوں گا, توبہ کر کے تو جا رہا ہوں دنیا سے. تو اگر آپ کو کینسر نہیں ہے تو کیا آپ کو شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا, میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے, تو پھر اندر جو ہے نا میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور چھالوں کے اندر پھر زخم بن گئے. تو میں نے دعا کی اے اللہ اتنا تو دے دے, چلا نہیں جاتا ہے, گرم زمین ہے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, مولا اتنے دے دے, میرے پروردگار اتنا دے دے کہ میں جوتے پہن سکوں. تو کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑا ہوں, ایک بندے کو دیکھا ہے تو اس کے پاؤں میں جوتے ہی نہیں تھے. میں سجدے میں گر کے پھوٹ پھوٹ کے رویا, مالک مجھے معاف کر دے, میرے پاس جوتے تو میرے پاس پاؤں تو ہے, اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے, میں تیرا نافرمان بندہ بن گیا تھا, اے میرے مالک مجھ کو معاف کر. ابھی کچھ دنوں پہلے جب یہ سانس والی بیماری چلی تو ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا اور اس کے جو ہے 1.5 دن اسپتال میں رہا اور اس کا 90,000 کا بل آیا. ٹھیک ہو گیا, بوڑھا آدمی 80 سال کا. ڈاکٹر نے بل دیا تو رونے لگا, کہنے لگا پیسے زیادہ ہیں. ڈاکٹر نے کہا ہم کچھ کم کر دیں گے. کہنے لگا نہیں مجھے کم نہیں کروانے ہیں, میں یہ بتانے آیا ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحب رو رہا ہوں کہ میں آج آپ کے اس مشین سے 1.5 دن سانس لیا ہے, آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا. میں 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں روز سانس لیتا تھا, میں نے سانس کی اہمیت کو آج سمجھا.
آج سے پہلے کبھی نہیں سمجھا. میں اپنے رب کو شکر ادا کر رہا ہوں. مالک تیری بارگاہ میں کبھی میں نے سجدے بھی نہیں کیے جیسے کرنے چاہیے تھے. آج سے میں سجدے کروں گا, سانس کا الگ کروں گا. اللہ اکبر. یہ آپ کا جسم صحیح سلامت ہے, دوائیوں کے بغیر جی رہے ہو, تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. کروڑوں کے روپے میں کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی کو میں جانتا تھا, 22 کروڑ کی فیکٹری تھی اس کی بمبئی میں, اور اس کی جو ہے نا تقریباً ایسے ہی کوئی 15-20 کروڑ کا اس کا گھر بھی تھا. اس کا ایک جوان بیٹا تھا, اس کی طبیعت بگڑی, اس نے اسے بمبئی, اسے چنئی, اسے بنگلور, اسے دلی, ساری جگہ دکھایا اور ٹھیک نہیں ہوا. اسے امریکہ لے کے گیا. امریکہ میں اس کا جو ہے نا وہ لیور بدلا گیا, اور جب واپس آیا تو سارا پیسہ ختم ہو چکا تھا. گھر بک گیا بیماری میں, اس کی فیکٹری بک گئی. اس کا باپ مزدوری اور محنت کرنے لگا, مگر کچھ دنوں کے بعد بیٹا مر گیا. جنازے کو اس نے دفن کیا. لوگوں سے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, میں تم سے یہ بات بتانے آیا ہوں کہ کبھی پیسے کو سب کچھ مت سمجھنا. میرا سارا پیسہ چلا گیا, مگر میں اپنے بیٹے کو ایک میدا اور ایک لیور نہ دے سکا. یہ پیسہ میرا کس کام کا ہے؟ میں تم لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اس کے سامنے رو کے کہا کرو. میرے حضور ارشاد فرماتے, میرے آقا ارشاد فرماتے, جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور اس کی صحت ٹھیک ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے, کیونکہ دنیا کی ساری دولت اس کے پاس موجود ہے. آپ بتائیں, اگر آپ ارب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں, اور آپ کو ڈاکٹر یہ ڈکلیئر کر دے آپ کو کینسر ہے, تو آپ کے پیسے کس کا؟ تو آپ کو کہنا نہیں چاہیے مالک تیرا شکر ہے. مگر آج کل پوری دنیا ناشکری میں, عورتیں الگ ناشکری ہیں, مرد الگ ناشکرے ہیں, خوب کھا رہے ہیں, خوب پی رہے ہیں. 1930 میں ہندوستان کے اندر 50,000 لوگ مرے تھے بھوک مری سے. آج دیکھو اب زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں. اتنا اللہ نے رزق دیا ہے, خوب کھا رہے ہیں, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے, پھر بھی شکر ادا کرنے کا نام نہیں لیتے. یہ نہیں کہتے اللہ تیرا شکر ہے. ادھر سے انسان کی بھوک ختم نہیں ہوتی. اور یار اپنے نیچے, حضور نے فرمایا سلمان فارسی اپنے نیچے کے لوگوں کو دیکھ اور شکر ادا کر. اگر اوپر دیکھے گا تو گمراہ ہو جائے گا, نیچے دیکھے گا تو منزل پا جائے گا. میں نے دیکھا ایک آدمی کو, ایک طرف غور کرے, میں نے دیکھا ایک آدمی کو, اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی, اس کی ماں مر گئی تو نماز پڑھنے لگی. پھر دیکھا 5 وقت کا نمازی ہو گیا. میں نے اس سے اب تک کوئی بات نہیں کی, نہ پہلے میں نے اس سے کوئی بات کی تھی, مگر میں یہ سمجھ گیا کہ درد اللہ کے قریب کر دیتا ہے. جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ماں کے انتقال پر, یعنی جسے جتنا درد ملا اسے اتنا ہی اللہ کا قرب ملا. اسے سمجھو فلسفے کو. زندگی آزمائش ہے, ہر لمحہ, ہر وقت, ہر آن سامنے تمہارا چھوٹا ہے, تمہیں سلام نہیں کر رہے, اب آزمائش ہے تمہیں سلام کر رہے. بیوی بدتمیزی کر رہی ہے, اسے غصہ ہے, تمہارے اوپر آزمائش ہے, صبر کر کے بات کو رفع دفع کر. لوگ کہتے ہیں میں نے بڑی تکلیفیں دیکھی. تقریریں کرنا الگ ہے اور زندگی الگ ہے. میں کہتا ہوں کتنی تکلیفیں دیکھی, اور میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تکلیف, اور فرماتے ہیں میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے, تو فرماتے ہیں سارے نبیوں نے مل کے اتنی تکلیف نہیں اٹھائی جتنی اکیلے میں نے تکلیف سنی. اسی وجہ سے سارے نبیوں کو مل کے اتنا قرب نہیں ملا جتنا اکیلے میرے حضور کو اللہ کا قرب ملا. پوری کائنات میں نہ عیسائیوں کے پاس نہ موسیٰیوں کے پاس صرف دعویٰ ہے, کوئی دلیل نہیں کہ اللہ ہے. پوری دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہے اللہ ہے. کسی نے اللہ کے اوپر دلیل پیش نہیں کی. ایک میرے حضور ہے جنہوں نے فرمایا میں نے اپنی لگ رہا آپ لوگ نہیں لگ رہے. ایک ایک شخص تک آواز آ رہی ہے میری, آپ کے پاس پہنچ رہی ہے میری بات. آج کے بعد ناشکری کبھی نہیں کرنی ہے. اگر ناشکری کرنی ہے تو یہ پھر آج یہ حضور کی سیرت پر آؤ, اللہ کے پیغمبر کی سیرت پر آؤ. میں تھوڑا بچپن بیان کرتا ہوں. حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ جناب سیدنا عبداللہ. والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمینہ. اچھا, دونوں کی شادی ہو گئی, اور والد کہاں کے ہیں؟ مکے کے. والدہ کہاں کی ہے؟ مدینے کی. اور ان کا بیٹا دونوں جگہ کا سرتاج ہے. جو میری بہن
بہنیں بات کر رہی ہیں ان سے گزارش ہے میری سن لیں, ابھی آج میری سن لیں, پھر یہ تو سناتی رہتی ہیں, میری سن لیں. سمجھ آئے کہ نہیں میری بات پر؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ اور بولوں یا ختم کر دوں؟ بتائیں مجھے, پونا گھنٹہ ہونے والا ہے, ختم کر دوں اور بولوں؟ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ بس عورتوں سے گزارش ہے, آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں, ایسی آپ نے خاموشی کبھی دیکھی نہیں ہوگی, ایسی یہ خاموشی یہ اللہ پیدا ہے. اللہ جب چاہتا ہے تو لوگ خاموش کر کے ہدایت کی باتیں سنواتے ہیں. حضور کی والدہ کا نام آمنہ, نہ آمنہ کی طرح کوئی باغ باز اور شریف اور گردوار ہے مدینے میں, اور نہ عبداللہ کی طرح کوئی خوبصورت ذہین اور امانت والا ہے مکے میں. دونوں کی شادی ہوئی, دنیا کے سب سے خوش نصیب ماں باپ ہے نا. شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد جناب عبداللہ نے سیدہ آمنہ سے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں, مجھے آپ اجازت دیں, میں سفر پہ جا رہا ہوں. سیدہ آمنہ نے پہلے تو منع کیا, مگر شوہر نے کہا میری ضروریات ہے, میرے بچے ہونے والے ہیں, بچے آئیں گے, میں نے کچھ کام کرنا ہے, مجھے فیوچر دیکھنا ہے, مجھے جانے دیں. سیدہ آمنہ ابھی نئی دلہن ہے, نئی نویلی ہے, مگر بات دل ناخواستہ اجازت دے دی. جناب عبداللہ گئے عبد المطلب کے پاس, میرے ابا جا رہا ہوں. سردار مکہ نے کہا نہ بیٹے, تو میری آنکھوں پر نور ہے. کہا نہ ابا مجھے جانا ہے, اجازت چاہی, اجازت دے دی. جب یہ قافلہ جانے لگا, جناب عبداللہ جب رخصت ہوئے تو سیدہ آمنہ نے جناب عبداللہ کو دیکھا, اور جب تک دیکھ سکتی تھی دیکھا. رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے, دیکھا ہم نے ان کو, جہاں تک نظر گئی, آخری نظر گئی تو سسک کے روتے روتے اپنے گھر کو آ گئی. کیا پتا دل بار بار کیا آواز دیتا تھا, انہیں کیا پتا تھا ابھی کچھ دنوں شادی ہوئی ہے, میرا شوہر چلا گیا. خیر وہ جناب محترم غور کریں, وہ جو ہے وہ گئے ملک شام میں طبیعت بگڑی, وہ تجارت کے لیے گئے تھے, مدینے آئے, مدینے میں اور بگڑ گئی, اتنی بگڑی کہ قافلے والوں نے کہا چلو انہیں چھوڑ کے, کہا اسے چھوڑ کے جاؤ گے تو عبد المطلب کو کیا جواب دو گے؟ خیر جناب سیدنا عبد المطلب کو جواب دینے کی بات آئی تو پھر آپ یہ لوگ رک گئے, اور 6 یا 7 دن رکے تھے کہ پھر حضور کے والد کا انتقال. حضور ابھی دنیا میں تشریف اور والد کا انتقال ہو گیا. اچھا یہ جو ہے نا, پھر یہاں سے یہ لوگ رخصت ہوئے, مدینے کی طرف آئے. جب یہ قافلہ مکے آیا, جناب عبد المطلب نے پورے قافلے کا استقبال کیا اور کہا کہاں ہے میرا بھتیجا, کہاں ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ کسی نے آواز نہیں دی, اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ سب لوگ آ گئے, بیٹا میرا نہیں آیا. تو ایک آدمی نیچے اترا, سر پہ ہاتھ رکھا, کندھے پہ ہاتھ رکھا, اے عبد المطلب صبر کرے, اللہ آپ کو صبر دے, آپ کا بیٹا اب کبھی نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ آپ کے بیٹے کی قبر ہم نے مدینے میں بنائی ہے. جناب عبد المطلب بوڑھے انسان تھے, مگر جب بوڑھے باپ جوان بیٹے کی موت کی خبر سنتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ نہ تو کوئی بیان کر سکتا ہے, یہ وہی باپ بتا سکتا ہے اس کا بیٹا اس عمر میں گیا ہو. جناب عبد المطلب نے اپنے رونا شروع کیا, اور اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی. پھر اپنی پھر انہوں نے چھڑی کو پکڑا اور اس کے سہارے سے کھڑے ہوئے سیدہ آمنہ کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے اے میری بیٹی آمنہ, اے میری بیٹی آمنہ, کیا تو نے اپنے گھر کو سجایا ہے؟ تو نے کپڑے پہنے ہیں؟ تجھے اپنے شوہر کا انتظار ہے؟ کہا ہاں مجھے انتظار ہے. کہا بیٹی اب تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں نہیں آئے گا, کیا ہوا؟ کہا بیٹی اس کا تو انتقال ہو چکا ہے. سیدہ آمنہ پر ایک طرح سے بجلی گر گئی, زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ کے قریب گئے, عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھا اور بہو کے اپنی سیدہ آمنہ نے اوپر کو سر اٹھایا اور کہنے لگی آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے. اپنے نبی کی بات سنو, اپنے دلوں پر ٹھنڈا کرو. میرے نبی کے غلاموں, سیدہ آمنہ اٹھی, عبد المطلب نے انہیں سارا دیا. خیر وہ دن آیا جب نبی کو پیدا ہونا تھا, حضور کو تشریف لانا تھا. جمیل عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ, وہ کہتی ہے میں تھی حضور کی دائی, میں لیڈی ڈاکٹر تھی, میں نے بچے بہت دیکھے تھے. کہتے میرا کام یہی تھا, مگر میں دیکھتی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پہلے گندگی باہر آتی ہے, پھر اس کے بعد بدبو باہر آتی ہے, پھر بچہ باہر آتا ہے, پھر اس کی ناک کاٹی جاتی ہے, پھر اس کو نہلایا جاتا ہے. مگر یہ پہلا بچہ مجھے دریافت ہوا ایسا کہ جب یہ دنیا میں آئے تو نہ کوئی بدبو آئی, نہ کوئی گندگی آئی, بلکہ ان کے آتے ہی پورے کمرے میں نور. میں نے سوچا کہ ان کی ناف کاٹ دوں تو ناف قدرت
قدرتی طور سے کٹی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ انہیں نہلا دوں تو وہ تو نور سے نہا کے آئے. لگتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی صدقہ لینے نور کا سیدہ آمنہ کو دیکھنے کے بعد بچے کو کہتی میں نے گود میں اٹھایا. اتنی خوبصورت صورت میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. وہ کہتی ہوں میں جمیل میں نے کہا اے آمنہ تجھے مبارک ہو, میں نے بچے تو بہت اپنی گود میں لیے ہیں مگر آج تک ایسا بچہ میں نے سیدہ آمنہ دیکھ کے حضور کو رونے لگی اور بہت روئی. حضرت ام جمیل کہتی ہے میں نے پوچھا اے آمنہ اتنا روتی کیوں ہے, بچہ تیرا اتنا خوبصورت ہے. کہنے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اگر اس کا باپ ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی. سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں لیا اور پھر وہ دائیاں, کوئی دائی لے کے نہیں جا رہی حضور کو, سنو دھیان سے کہ حضور کے بچپن کا درد, کوئی دائی لے کے نہیں جا رہی ہے. ساری دائی کہہ رہی ہم لے کے جائیں گے تو کہاں سے, اس کا باپ تو ہے ہی نہیں, یہ یتیم بچہ ہے. سیدہ آمنہ سے کہا آپ کے بچے کو کوئی نہیں لے کے جائے گا. ام جمیل بولی ساری عورتیں کہتی ہیں آپ کا بچہ تو یہ یتیم ہے. سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا, پیار کیا اور کہا میرے لاڈلے اپنا دل تھوڑا نہ کرنا. حالانکہ وہ حضور سے نہیں کہہ رہی تھی, اپنے آپ کو مطمئن کر رہی تھی. کہتی میرے بیٹے میں نے بڑی بشارتیں دیکھی ہیں جب تو میرے پیٹ میں تھا, تو دیکھنا ایک کہتے نا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, تو دیکھنا ام جمیل ایک دن میرا لال پوری دنیا کا سہارا بنے. کوئی دائی رک نہیں رہی ہے حضور کے پاس, لے کے جا رہے سرکار دو عالم کو. اور پھر وہ حضور کی عمر بڑھتی گئی, 6 سال کے حضور ہو گئے. سیدہ آمنہ نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کو لے کے جانا ہے اس کے باپ کی قبر پہ. تو جناب عبد المطلب نے منع کیا, نہ جا میری بیٹی میری لاڈلی. کہا نہیں میں جاؤں گی, اجازت دے, مجھے اپنے میکے بھی جانا ہے اپنے شوہر کے بھی قبر پہ جانا ہے. حضور نے پہلا سفر یہ کیا, 6 سال کی عمر ہے, دھیان سے سنیے گا, 6 سال کی عمر ہے, پہلا سفر ہے. ام ایمن حضور کے ساتھ ہے, سیدہ آمنہ کی خدمت میں. یہ قافلہ جب مدینے پہنچا پورا 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اونٹوں پر جب پہنچا یہ قافلہ, یہودیوں نے حضور کو اونٹ کے اوپر بیٹھا دیکھا نا تو سارے اپنے بیٹھک میں چلے گئے. ایک جگہ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا اگر ہمارا علم صحیح ہے تو یہ جو بچہ بھی آیا ہے یہ وہی رسول ہے جس اس کے چہرے سے لگتا ہے. مگر سیدہ آمنہ کو یہ خبریں پڑھی, انہوں نے سنی تو وہ ڈرنے لگی. مگر پھر اپنے شوہر کی قبر پہ پہنچی, حضور کے کو ساتھ کھڑا کیا اور کہنے لگی اے عبداللہ مکے میں بچے تو بہت ہے, بڑے خوبصورت خوبصورت بیٹے مکے میں ہیں, مگر کاش تم دیکھ پاتے کہ جیسا تمہارا بیٹا ہے ایسا دنیا میں کسی کا بیٹا نہیں ہے. کاش تم اپنے بیٹے کو دیکھ پاتے. یہ کہہ کر کے سیدہ آمنہ بہت روئی. اور پھر کتنا وقت گزرا تھا, شوہر کی قبر پہ آئی تھی, تھوڑے دن تو گزرے تھے, تھوڑا تو وقت ہی گزرا تھا, نئی نویلی دلہن تھی اور اس وقت میں وہ بیوہ ہو گئی تھی. آج جب آئی حضور کے بارے میں یہودی باتیں کرنے لگے تو چھوڑ دیا مکہ, اور مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی مقام ابا پر پہنچی تو ام ایمن کہتی حضور کی والدہ نے مجھ سے کہا ایک دم ریت پر لیٹ گئی, اور جب ریت پر لیٹی تو میں نے کہا یہ تپتی ہوئی ریت پر لیٹی, لائیے میں بچھا دیتی ہوں اپنی چادر. انہوں نے کہا چادر کا وقت نہیں ہے ام ایمن, ذرا تو ایک طرف بیٹھ جا, چادر کا وقت نہیں. ام ایمن ایک طرف بیٹھ گئی, کہا میرے بیٹے کو میرے قریب لا دے. قریب لا دیا, حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے بیٹے دنیا میں جو آیا اس کو جانا ہے, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے. آمنہ بھی دنیا سے جا رہی ہے مگر آمنہ کا نام دنیا سے کبھی نہیں مٹے گا میرے لاڈلے, کیونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے, اے میرے لال میں نے تیرے جیسے لال کو جو جنم دیا ہے. پھر حضور کو پیار کرنے لگی, حضور کا ہاتھ پکڑ کے پیار کرنے لگی. ماں نے اپنے بیٹے کو بوسے دیے اور بیٹا اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے, مگر جب ماں نے اپنے بیٹے پہ آخری نظر ڈالی اس کے بعد کیا وہ ماں ہوگی, اس کے کلیجے پہ کیا گزرا ہوگا جس کا شوہر تو پہلے سے نہیں ہے اور بیٹا کہاں ہے, بیٹا بیچ رستے میں ہے, بالکل میرے آقا بیچ رستے میں, نہ چاچا ہے نہ تایا ہے نہ پھوپھی, کوئی نہیں ہے, اکیلا جب ماں چھوڑ کے جا رہی ہے. ڈھیروں آنسو سیدہ آمنہ کے نکلے, انتقال سے پہلے اپنے بیٹے پر نظر ڈالی اور پھر آخری ہچکیلی انتقال ہوا. حضور نے اب ہاتھ پکڑ لیا اور ماں ماں کہنے لگے اور زور سے ماں 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 پکارنے لگے. ام ایمن کہتی حضور بار بار کہتے تھے ماں ماں, اور حضور کے رونے سے مجھے لگتا تھا ابا کے سارے ٹیلے ساری وہاں کی جگہیں رو رہی ہیں. اللہ اکبر. کہتے نبی پاک کو میں نے پکڑا, حضور کو قریب کیا
ماں کے ساتھ کبھی کان پہ ہاتھ لگاتے, کبھی چہرے پہ ہاتھ لگاتے, اور ماں کہتے میں نے حضور کو ہٹایا, حضور کی والدہ کی قبر اوپر بنائی اور پھر انہیں دفن کر دیا. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے 70 یا 75 ہزار صحابہ کے ساتھ ہم مدینے سے مکہ حج کرنے جا رہے تھے. ایک جگہ حضور بیٹھ گئے, بیٹھ کے اوپر پہاڑ پہ چڑھے اور رونے لگے, دونوں پاؤں اوپر کیے اور اپنا سر دونوں پاؤں کے اندر کر لیا, اور اتنا کبھی روتے دیکھا ہی نہیں تھا ہم نے. میں حضور کے قریب گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ, عمر اپنی جان قربان کر دے گا, اپنی آقا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے گا. کیا بات ہے حضور, کس نے آپ کو تکلیف دی؟ میرے نبی نے اوپر کو سر اٹھایا, پر میں عمر دیکھتا نہیں, یا یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی. میں 6 سال کا تھا جب یہاں پر یتیم ہوا. ایمن کہتی ہے میں نے حضور کو نا اپنے ساتھ لے کے چلی تو اونٹنی کی طرف, تو میرا ہاتھ چھڑا کے اوپر چڑھ گیا, اور اوپر چڑھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کہتی جب پہنچی نا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضور اپنی ماں کی نا قبر کی پتھر سے چپٹ کے ماں کر کے ہو. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے, رمضان میں گیا. میں کتنی بار کعبے گیا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے. میں بار بار جاتا ہوں, عمرے پہ جاتا ہوں, حج پہ جاتا ہوں. میں کتنی بار میں مدینے سب جگہ گیا ہوں, صحیح بات بتا رہا ہوں, مگر مجھے وہ لطف مجھے کہیں نہیں ملا جو سیدہ آمنہ کی مزار. میں جب اوپر چڑھا مجھے بار بار 6 سال کے حضور یاد آتے, نیچے سے اوپر کو دوڑتے ہوئے میرے سرکار, نیچے سے اوپر کو دوڑتے ہوئے میرے حضور رو رہے ہیں. ارے کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے, اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی چاچی ہوتی ہے, اس کی خالہ ہوتی ہے, اس کو گلے لگا لیتی. میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے, نہ پھوپھی ہے نہ خالہ ہے, کوئی نہیں ہے. حضور تقریباً اپنے 55 سال کے بعد آئے ہیں. حضور بالکل میرے نبی کی داڑھی مبارک سفید ہو چکی ہے. پھر میرے نبی اپنی ماں کی قبر کے قریب بیٹھ کے رو رہے ہیں. آج کا بیٹا اپنی ماں کو ذلیل کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نبی کا عاشق, میں محبوب کا عاشق. کیسا عاشق ہے, شرم نہیں آتی تجھے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کہتی میں نے زبردستی اٹھایا, پلٹ کے دیکھتے تھے, ماں 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 کہتے تھے. میں اونٹنے بٹھا کے مکے پہنچی, کہتے جیسی مکے پہنچی عبد المطلب نے کہا کہاں ہے میری بہو؟ میں نے کہا آپ کی بہو کی تو قبر بنائی ابا کے مقام پر. کہتی وہ اتنا سنا تھا. عبد المطلب نے اپنے پوتے کو چپکا لیا, اور پوتا بھی پھر چپٹ کے دادا سے بہت رویا. اور دادا نے جب رو کے دیکھا تو بوڑھا دادا اتنا رویا کہ سب لوگ دیکھنے لگے. بوڑھے دادا نے کہا میرے پوتے بالکل غم نہ کرنا, تیرا باپ ماں نہیں ہے, کیا ہوا, تیرا دادا تو دنیا میں ہے, میں تیرا خیال رکھوں گا, میں تیرا خیال رکھوں گا, میں تجھ سے بالکل اپنا غم نہ کر میرے پوتے. حضور کو پھر کہا میمن میرے پوتے کا خیال رکھنا. حضور کو 2 سال تک اپنی مسند پہ بٹھالتے, انگلی پکڑ کے کعبے کے قریب اب بازار کو لے کے جاتے. مگر پھر 2 سال کے بعد دادا کا جنازہ نکلا تو لوگوں نے میرے حضور کو کعبے کے قریب, کعبے کی دیوار سے چپٹ کے دادا 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 کہتے ہوئے روتے ہوئے سنا. اتنا درد بھی کسی کے بچپن میں ہو سکتا ہے جتنا میرے نبی کے بچپن میں ہے. اللہ اکبر. پھر ابو طالب اٹھا کے لے جاتے ہیں, میں آپ کو پالوں گا. ابو طالب نے حضور کو رکھا, مگر اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. مکے میں بھوک مری پڑ گئی, بھوک مری پھیل گئی, اور بہت زیادہ بارش نہیں ہوئی, جانور مرنے لگے. لوگوں نے کہا ابو طالب دعا کرے. ابو طالب بولے میں نہیں, میرا بھتیجا دعا کرے گا. یہ تو خود یتیم ہے, یہ کیا دعا کرے گا؟ یتیم کو وہ لوگ منحوس کہتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کو دکھانا یہ تھا کہ یتیم کیا ہوتا ہے. میرے نبی پاک سے کہنے لگے یہ تو خود میں برکت ہے. خاموش, ایسی بات کی میرے بھتیجے کے اندر ساری برکتیں اللہ نے رکھی ہے, خاموش ہو. اٹھایا حضور کو اور لے جا کر کے کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا اے اجری رنگت والے, اے چٹھے چہرے والے, اے میٹھی باتوں والے, ذرا دعا تو کرتے, ذرا دعا تو کر دے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا پڑھ کے چمکا ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے نبی پاک آج جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے. آج آمنہ ہوتی تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. آج عبد المطلب ہوتے تو دیکھ لیتے اپنے پوتے کا رنگ, عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا دیکھ لیتے. آج دنیا دیکھنے کے لیے تیار ہے. میرے نبی پاک نے چاروں طرف دیکھا, بھوکے پیاسے لوگ کھڑے ہیں. نبی پاک نے دعا نہیں کی, انگلی اٹھائی, انگلی اٹھا کے اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا, بات
بادلوں نے کھیل لیا مکے کو اور ایسی موسلادھار ایسی کھنگور گھٹا چھائی اور ایسی بارش ہوئی ایسی کبھی بارش مکے میں اس سے پہلے نہیں ہوئی ایسی بارش ہوئی ایسی بارش کہ کفار مکہ بھیگ کے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں تکبیر سرکار کی آمد سرکار کی آمد کی آمد کی آمد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا چاندنی اور ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی ارے اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں اور امیر کارواں بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں اتنی تکلیف حضور نے اٹھائی مگر یہ جو لوگ بات کرتے ہیں آج کے زمانے میں میلاد کیسے منانا چاہیے ارے میلاد مناؤ پہلے حضور نے اپنے رشتوں کو قائم کرنے کی بات کی اپنی بہنوں کو مناؤ بہنوں کے گھر جاؤ ان سے محبت کرو ان سے پیار کرو آپ کو پتہ نہیں حالات کس طرح کے چل رہے ہیں آج کل موبائل نے برباد کر دیا اقبال نے بہت زمانے پہلے کہا تھا اے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مربت کو کچل دیتے ہیں حالات جن لڑکیوں کے بھائی ان کے گھر نہیں جاتے ان کی پشت کمزور ہو جاتی ہے حضور کی بہن تھی نام تھا شیما تاریخ ابن شام نے لکھا ہے کہ نبی پاک کی جو بہن تھی نا وہ ضد کرتی تھی میں اپنے بھائی کو لے کے جاؤں گی بکری چرانے حضور کا بچپن ہے تو حلیمہ کہتی تھی انہیں لے کے جائے گی تو ان کا خیال رکھے گی یا پھر بکریوں کا رکھے گی تو کہتی تھی امی آپ کو یہی تو نہیں پتا ان کے بغیر جاتی ہوں پورے دن دھوپ ادھر دھوپ اور ادھر بھاگتی ہوں کبھی بکری ادھر کبھی بکری ادھر اور جب آتی ہوں تو بکریاں بڑی مشکل سے واپس آتی ہیں مگر جب انہیں لے کے جاتی ہوں ایک بار بھی دھوپ اوپر نہیں آتی ان کا پر بادل سایہ کرتا ہوا اور بکری ادھر ادھر نہیں بھاگتی حضور کو دیکھتی رہتی ہیں اور میں واپس آتی ہوں تو اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں اور کسی بکری کو نہیں دیکھتی بکریاں تو خود ہی حضور کے پیچھے پیچھے ارے سبحان اللہ تو بولو دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے بولو آج بیویوں کے کہنے پہ اپنی بہنوں کے گھر کو چھوڑنے والوں کیا ہوگا تمہارا قیامت ہے لوگ کہتے ہیں بیوی کا غلام کون ہوتا ہے میں کہتا ہوں بیوی کا غلام تو وہ نہیں ہوتا جو بیوی کا کہنا مانے بیوی کا جھوٹا کھائے غلام نہیں ہوتا بیوی کا احترام کرے غلام نہیں ہوتا بیوی کے کام میں مدد کر دے غلام نہیں ہوتا بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے غلام نہیں ہوتا آج جو بیوی کے کہنے پہ سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے وہ غلام ہوتا ہے اور پکا ہوتا ہے اسے سند دینی چاہیے آئی ڈی اسے بالکل وہ پروف ہو گئی آج اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا لوگوں نے یار ابھی میلاد آئے نا یہ حضور کا میلاد آنے والا ہے پرسوں سے تو میلاد شریف نکلے گا جلوس تو پہلے اپنی بہنوں کے اور بیٹیوں کو ایک ایک جوڑی کپڑے میرے کہنے سے بنا کم کا بنا دو زیادہ پیسے نہیں بیوی کو 1000 کا بھی دو گے وہ کوئی چرچا نہیں کرے گی کہے گی 2000 کا بھی کوئی مسئلہ نہیں سب دیتے ہیں مگر بہن کو اگر 300 کا بھی سوٹ دے دیا تو پہنے کی بعد میں دکھائے گی سب میرے بھائی نے دیا ہاں ایک عورت مجھ سے کہہ رہی تھی سید صاحب
میری دعا کرتے میرے بھائی وغیرہ میرے گھر نہیں آتے. میں کہا تو کروڑ پتی ہو رہا ہے, تجھے کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے وہ ٹھیک, مگر وہ بچپن جو یاد آتا ہے, وہ جو مجھے اپنا لڑکپن یاد آتا ہے, اپنے بھائی یاد آتا ہے. بہن ہوتی ہے, کوئی بہنیں سے دعا کروا کے دے, بہنوں کو تحفے دے, بہنوں کے گھر جائیں اور بہنوں سے محبت کریں. جن کے بھائی بہنوں کے گھر نہیں جاتے ان کی بہنوں کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے. تانے ملتے تیرا بھائی نہیں آتا, کوئی تجھے پوچھتا نہیں, ان کی کو کمزور ہو جاتی ہیں. بیٹیوں کے گھر جایا کرو, پہلے لوگ جاتے تھے بیٹیوں, اب نہیں جاتے. حضور کی یہ شیما نام کی حضور کی بہن, یہ جب 55 سال گزر گئے اس بات کو, بچپنے کو حضور, اور یہ دعا کرتی تھی اللہ میرا بھائی جب بڑا ہو جائے تو میں اسے بادشاہ بنے میں ضرور دے دوں. میرا دل وہ ہے. میری ساری عورتیں کہتی تھی تیرا بھائی سب بھائی بچوں کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے, تو شیما کہتی تھی بچوں کا ہی نہیں یہ بڑوں کا بھی بادشاہ. تو وہ دن کب آیا؟ وہ دن آیا 55 سال کے بعد, جنگ حنین کے بعد. بوڑھی ہو گئی شیما, اور بوڑھی ہو گئی, اس کا شوہر حضور کے خلاف لڑا اور حضور کے خلاف لڑ کے قید ہو گیا. اس کے پاس پیسے ویسے تھے نہیں, اس نے جب حضور کا نام سنا تو کہنے لگی میں جاؤں گی بغیر پیسے کو چھڑا کے لے کے آؤں گی. کہا کیوں؟ کہا محمد میرے بھائی لگتے ہیں. اس زمانے میں بھائی دفن کر دیتے تھے بہنوں کو, وہ زمانہ یہ نہیں تھا. ڈر گئی, کیا پتا مانے نہ مانے, کہہ تو دیا ہے, چل تو دی, چلی تو ہے حضور کی طرف کو. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ چلی تو ہے حضور کی طرف کو. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ چلی تو ہے, مگر پھر ڈر رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو بھائی انکار کر دے پہچاننے سے. اب وہ بڑا آدمی ہو گیا, بادشاہ بن گیا, میں بوڑھی ہو گئی, چہرے پہ جھریاں پڑ گئی, بال سفید ہو گئے, کمزور ہوں, ایک خانہ بدوش کی بیوی ہوں. میرا آدمی تو پیسوں کے لیے لڑنے گیا تھا, پیسوں پہ لڑنے, کرائے کے لیے پہ لڑنے گیا تھا, میں کیا کروں گی؟ پھر دل نے کہا نانا ایسی باتیں نہ سوچ, سن شیما وہ تو بچپن میں بھی کریم تھے, وہ تو اب بھی کریم ہی. دروازے پر پہنچی تو دل دھڑکنے لگا. سیابا نے کہا نہیں جا سکتی, کا تم روک بھی نہیں سکتے, میرے بھائی لگتے ہیں آپ کے نبی. وہ پیچھے ہٹ گئے سیابا, یہ اندر گئی, اب دل کانپ رہا ہے, پیر کب کپا رہے ہیں, اور اندر جا کے سوچ رہی حضور دیکھیں گے سرکار کے. جیسی اس کی قدموں کی آہٹ اندر پہنچی, یہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر گئی. میرے نبی پاک نے پلٹ کے ایسے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کیا تیرا نام شیما ہے؟ تو حلیمہ کی بیٹی ہے؟ اللہ اکبر, تو میری بہن ہے؟ شیما زاروں قطار رونے لگی. اللہ کے رسول سے کہا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ پر میں تو نے مجھے بچپن میں گود میں کھلایا, میں تجھے پہچانوں گا نہیں. فرمایا آج کیسے آئی ہے, آج کیسے آئی ہے, آج کیسے آئی ہے؟ کہنے لگی حضور میں اس وجہ سے آئی ہوں, میرا آدمی آپ کے خلاف لڑا ہے, اور آپ کی بہن بہت کمزور ہے, اس کے پاس پیسہ کوئی, بولو ذرا بولو, نہیں ہے, پیسہ کوئی نہیں ہے, پیسہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے. حضور آپ ایسا کریں میرے آدمی کو چھوڑ دیں. میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے کر, اتنا کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیے ہیں, اور جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے باراتی, خار وادیے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے ہیں. کہتی ہے میں کمزور ہوں. میرے نبی نے فرمایا تو کیسی بات کرتی ہے؟ فرمایا سیابا ذرا آؤ, میری بہن ہے شیما, اس نے گود میں کھلایا ہے. فرمایا میرے آقا نے میری بہن آئی ہے, اس کے آدمی کو نہیں, جتنے قیدی ہیں سب کو چھوڑ دو. ایک جوڑی کپڑے لے کے آؤ, دونوں میاں بیوی کو کپڑا دو, دونوں میاں بیوی کو کپڑے دے دیے. آج کے بعد کپڑے بہن کو دو, تو یاد رکھو یہ کوئی دنیا دار کی سنت نہیں ہے, یہ میرے نبی کے مدنی ہے. میرے والد کہتے
کہتے تھے جو بہنوں کو دے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا, کام میں برکت ہوگی. عقل کہتی ہے کہ بہن کہہ رہی 10,000 روپے دے دے, پریشانی ہے, اور عقل کہہ رہی ہے 10,000 ہے, دوں گا تو پھر میرا کام کیسے چلے گا. مگر اللہ کی رحمت کہتی ہے ایک بار دے کے تو دیکھ, اگر 10 گنا دے دوں تو رب نہ کہنا. نبی پاک نے کپڑے دے دیے دونوں میاں بیوی. حضور نے فرمایا تو کہنے لگے جب اتنا کرم کیا ہے تو کلمہ پڑھا کے مسلمان. یہ سیرت رسول ہے. اپنی بہنوں کے ساتھ محبت کرو, بیویوں کے ساتھ پیار کرو, بیویوں کا خیال رکھو, اپنی ماں کا خیال رکھو. امی عائشہ فرماتی ہیں حضور کی 9 بیویاں تھی مدینے میں, مگر کبھی کسی سے کپڑے نہیں دھلوائے, اپنے ہاتھ سے. میرے نبی کے غلاموں, اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی نہ ہو. آپ کہتے ہو سنا ہے آپ پر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. تو کیا اپنے گھر کو اس لائق بنایا ہے کہ حضور آ جائے اس میں؟ کہاں بٹھا لو گے حضور کو اگر آئے تو شاید؟ کہاں بٹھا لو گے جہاں فلم چلتی ہے وہاں, جہاں تمہاری بیٹیاں بہنیں رقص کرتی ہیں وہاں, جہاں ناٹک دیکھ کے جاتے ہیں, ڈرامے دیکھ کے جاتے ہیں وہاں. عورتیں آج منانی چاہیے عورتوں کو ملا شریف, مردوں سے زیادہ منانا چاہیے. کیونکہ یاد رکھو ہم سب میں کتنے لوگ ایسے بتاؤ جب بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی اور کہیں جلائی جاتی تھی تو کون تھا اتنے خراب عالم میں آئے, اور آنے کے بعد لوگ کہتے تھے بیٹیوں کو جلاؤ, بیٹی بے برکت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا سارے نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی ہے, مجھ محمد کی نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی ہے. بیٹیوں کو بلند کیا, بیٹی آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. آج عورتیں حضور کو بھول گئی, انہیں ناٹک یاد ہے, فلمیں یاد ہے, ڈرامے یاد ہے, ڈانس یاد ہے, ڈی جے یاد ہے, بے پردگی یاد ہے. جاتی بھی عورتیں بھی نکلتی بھی عورتوں کو دیکھو, یہ اللہ کو بھول گئی ہے بالکل. ان کی جوانی کے جو دن ہے نا یہ کچھ سالوں کے ہوتے ہیں, مگر گناہ ہمیشہ کا ہو جاتا ہے. ان کا بگڑنا خالی انہیں بگاڑتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر ایک عورت جب بے پردہ, بے حیا, بے نمازی بنتی ہے تو اس کا بیٹا بے حیا, اس کی بیٹی بے حیا, اس کا پوتا بے حیا, اس کی پوتی بے حیا, اس کا نواسا بے حیا, اس کی نواسی بے حیا. اور جب ایک نانی اپنے آپ کو رب کے قریب کرتی ہے تو پھر بلند کیسے ہوتی ہے. نبی نے 5 کی 5 آیتیں سیدہ خدیجہ کو آ کے مکے میں سنائی. میرے نبی جانتے تھے میں خدیجہ کو سناؤں گا, خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائے گی, اور فاطمہ حسین کو سنائے گی, اور حسین کربلا کے میدان میں جا غریب نواز تقی عرض کرتا ہوں اپنی بہنوں سے, بیٹیوں سے, کچھ دنوں کے یہ کچھ ایام ہیں جنہیں دیکھ رہی ہو تم, مگر کل قیامت کے دن جواب دو گی. یہی میرے پیغمبر ہے جنہیں تم بھول چکی ہو, اس چکر میں پڑ گئی ہو. تمہارے بیٹیوں کو پٹے کے کپڑے پہنانے والوں, بے شرم بے حیا جو ہوں ان سے کہہ رہا ہوں, بے غیرت ہوں, دیوس ہوں ان سے کہہ رہا ہوں, جن کے گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں ان سے کہہ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورت بے پردہ وہ دیوس ہے, جنت کی بو بھی نہیں سونگے. اب سنو, یہ جن کے گھروں میں عورتیں جو ہے وہ فٹنگ کے لباس پہنتی ہیں, شادیوں میں فٹنگ کے لباس پہن کے جاتی ہیں, یہ اس بات کو سمجھیں کہ جب مرد نماز پڑھتا ہے تو یہاں تک ہاتھ لاتا ہے اور ایسے کہتا ہے اللہ اکبر, ایسے پورا کرتا ہے نا, پورا بغل کھول کے ایسے اللہ اکبر کہہ کے باندھتا ہے. اور عورت کو کے لیے کیا حکم ہے, وہ یہاں ہاتھ لائے, یہاں ہاتھ ہے, یہاں, اور پھر یہاں ہاتھ لائے اور باندھ لے, یہاں بس یہاں, یہ یعنی اسے ایسے نہیں کرنا ہے, بس یہاں تک لانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ نہیں چاہتا اس کی بے پردگی ہو. اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ عورت نماز کی حالت میں بھی بے پردہ ہو جائے, اس کی جو ہے وہ خوبصورتی ظاہر ہو جائے. صفا مروا پہ عورت دوڑے نہیں دوڑ سکتی, مرد دوڑے گا مگر عورت صفا مروا پہ نہیں دوڑ سکتی. مرد کے لیے کفن میں کتنے کپڑے ہیں, عورت کے لیے
مجھے بتاؤ یہ 5 کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا پردہ اللہ زیادہ چاہتا ہے. ایک صحابیہ مدینے میں نماز پڑھ رہی ہے, جنگ چل رہی ہے, وہ میدان میں کوئی آ کے بولا, ایک عورت آئی کہنے لگی تیرا باپ جو گیا تھا جنگ میں کہاں؟ وہ شہید ہو گیا. توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ شہید ہو گیا. اس نے ایسے کر کے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ کانپنے لگے. باپ کی موت کی خبر عام تو نہیں ہوتی نا, اور بیٹی سنے یار کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اللہ میرے باپ کی شہادت کو قبول فرما. بولو شہادت کو قبول فرما. اس کے بعد میں دوسری مرتبہ سنے, دوسری مرتبہ اس نے کہا پوری بات تو سن, تیرا بھائی جو گیا تھا وہ بھی شہید ہو گیا. بے تاشا روئی. سنے میری بہنیں, اللہ کرے تو دل پہ بات ہے, روئی, آنکھوں میں آنسو. پھر اس نے کہا پوری بات تو سن, تیرا شوہر گیا تھا وہ بھی شہید ہو گیا. پھر وہ کہا یا اللہ میرے شوہر کی. اس نے چوتھی خبر سنائی, تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. ایک عورت کے 4 تو رشتے ہی ہوتے ہیں, بھائی شہید, باپ شہید, بیٹا شوہر, سب سجدے میں گری. گر کے بولی اللہ میری بھائیوں کی, میرے بھائی کی, میرے باپ شہادت قبول. پردہ کیا. لوگوں نے سوچا کہ شاید دوڑتی بھی جائے گی, روتے ہوئے باپ کی میت سے جا کے چپٹ جائے گی, بھائی کی میت سے جا کے چپٹ جائے گی, مگر نہیں, اس کا رخ الگ ہی تھا. باپ کے جنازہ ادھر پڑا ہے, بھائی کا جنازہ ادھر پڑا ہے, شہیدوں کی لاشیں ادھر پڑی ہیں, اور وہ ایسے جا رہی ہے. لوگوں نے دیکھا, نہ بھائی کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا. حضور کی بارگاہ میں سرکار اونٹنی پہ سوار ہے, سرکار کو دیکھا. سرکار نے فرمایا اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ شہید ہوا, تیرا بیٹا شہید ہوا, تیرا بیٹا شہید ہوا, تیرا شوہر شہید ہوا, تیرا بھائی شہید ہوا, اللہ تجھے صبر دے. اوپر کو چہرہ کیا, حضور کو دیکھا, بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں؟ وہ سب سلامت ہیں. ان ایمان کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا. 10 سال کے اندر آدھی دنیا پہ حکومت کی تھی مسلمانوں نے. یہ ایمان تھا عورتوں کے اندر. ناچ گانے والی عورتیں, ڈانس ڈی جے دیکھنے والی عورتیں اور سیریل دیکھنے والی عورتوں کے اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے. یاد رکھیں اس بات کو, توجہ کریں میری بات پر. پھر اس نے مڑ کے اپنے باپ اور اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا, پردے میں تھی. اس نے کہا تیرا پردہ بھی سلامت ہے, باپ مر گیا. اس نے کہا میرا باپ مرا ہے, میرا اسلام تو ابھی زندہ ہے نا. عورتیں تھی جب صبح کو قرآن پڑھتی تھی پورے دن گھر میں رحمت آتی تھی. یہ عورتیں ہیں جنہیں آج دنیا داری پسند ہے. کچھ دنوں کے بعد یہ قبرستان میں ہم لوگ ہوں گے. یہاں آج بیٹھے ہو, یا کچھ دنوں کے بعد ذکر ہوا کرے گا کہ فلاں صاحب تھے آج سے 30 سال پہلے وہ قبر میں چلے, 10 سال کے بعد مر گئے, انتقال فلاں کا ہو. میں اپنے بھائیوں سے آخری بات کر رہا ہوں, نوجوانوں بس آپ سے آخری بات کر رہا ہوں. دیکھو مجھے 1.25 گھنٹے زیادہ ہو گیا. آپ کو احساس تو نہیں ہوا؟ نہیں ہوا نا احساس؟ الحمدللہ مجھے بھی نہیں ہوا. کیونکہ میں یہاں سے کرتا تو ہوتا, یہاں سے کرتا تو ہوتا. یہ جب دل کام کرنے لگتا ہے نا, اگر انسان کچھ بھی کر جاتا ہے پھر کچھ احساس کہ آپ کے دلوں نے باتوں کو سنا. مگر ایک بات آخری نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, کوئی ایسا لاک لگاؤ, کوئی ایسا فیس لاک, کوئی ایسا لاک بناؤ جس سے تم اپنے گناہ اللہ سے چھپا سکو. موبائلوں میں گندی فلمیں دیکھنے والوں, یاد رکھو کوئی ایسا لاک بنا سکتے ہو جو اپنے رب سے اپنے گناہ چھپا لو. بے پردہ عورتوں کو دیکھنے والوں, تصویریں دیکھنے والوں, آپ مسلمان ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ مسلمان ہیں. مسلمان تو یہ ایک عورت بے پردہ جا رہی ہے. میرے حضور نے فرمایا بھائی اس کے سر پہ چادر رکھ دو. اس زمانے میں اس کا بیٹا کھو گیا تھا, ڈھونڈ رہی تھی بیٹے کو, اسے خیال نہیں تھا. حضور نے فرمایا سلمان لے میری چادر اس کے سر پہ رکھ دے. یا رسول اللہ وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے, کافر کی بیٹی ہے. فرمایا تو پھر کیا ہوا, ہے تو کسی کی بیٹی, تو اس کا سر ڈھک دے, قیامت کے دن اللہ تیرے گناہ. مسلمان کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے, حیاداری ہوتی ہے. یاد رکھو نوجوانوں, ایک دن مرنا ہے, مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور یاد رکھو
اس بات کو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو چھوا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو پکڑ لیا. جس نے غیر عورت کو دیکھا نگاہ کا زنا کیا. اور آپ کو بتا رہا ہوں کتا اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہے اور سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے. حضور فرماتے ہیں سور کی سے جسم لگنا اتنا برا نہیں ہے اتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. زنا کرنے والے بدکاری کرنے والے یاد رکھیں جیسے اللہ کی زمین آسمان پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. آپ اللہ کو پہچانیں اس کے طرف جائیں اس سے توبہ کریں اور کہیں کہ اللہ معاف کر دے. یاد رکھیں گناہ زیادہ بڑھ رہے ہیں بے برکتی زیادہ بڑھ رہی ہے. اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کیجیے اپنے گھروں کو پاکیزہ کیجیے اپنی محفلوں کو پاکیزہ کیجیے اپنے خیالات کو پاکیزہ کیجیے. خدا کے واسطے سوشل میڈیا کے اس فطرے سے باہر آئیے. آخری بات یہی ہے کہ موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی. موسیٰ نے سے لوگوں نے کہا بڑھنے لگے دعا کرو موسیٰ. موسیٰ بولے چلو جا کے پہنچے اور جا کر کے انہوں نے دعا کی. اچھا دعا کر رہے تھے اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا اس وجہ سے ایک بندہ یہاں کھڑا ہے 40 سال سے توبہ نہیں کی اسے لگاتار گناہ پہ گناہ کیے جا رہا. موسیٰ نے کہا کون ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی نکل جلدی سے. کوئی نہیں نکلا مگر چور کو پتا ہوتا ہے میں ہی چور ہوں. کہنے لگا مالک معاف کر دے آج کے بعد نہیں کروں گا. دل میں کہنے لگا. موسیٰ نے کہا جلدی نکل تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے ساری پبلک پریشان ہے. بھیڑ میں سے کہا نکل جا. وہ میاں ہلکے ہلکے رویا اور آواز نہیں پیدا ہونے دی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی. ہمیں اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. رو کے بولا مالک معاف کر دے. موسیٰ نے کہا نام بتا دوں گا نام نکال لے کے بتا نکال دوں گا میں نے نکل جا. کہنے لگا مالک نیچے نکلوں گا تو کیسا بالکل جو ہے وہ بالکل ہو جاؤں گا رسوا ہو جاؤں گا بے عزت ہو جاؤں گا نیچے اتروں گا. معاف کر دے میں مانتا ہوں میں نے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے. میں نے رات میں دن میں بہت گناہ کیے ہیں. میں اپنے گناہوں پر خود گواہ ہوں. کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں خود گواہ ہوں کہ میں نے جتنے راتوں کو گناہ کیے ہیں. مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اللہ مجھے معاف کر دے مجھے رسوا نہ کر. میں توبہ کرتا ہوں سچی آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا. دیکھ اگر موسیٰ نے مجھے نام لے کے نکالا تو میں کہیں کا نہیں بچوں گا. مجھے معاف کر دے. ایسا رویا اس کے ٹپ 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 آنسو نیچے گرے. ادھر اس کے آنسو گر رہے تھے ادھر اللہ کی بارش ہو رہی تھی. اللہ کی طرف سے بارش. سارے لوگ بھیگتے ہوئے چلے گئے. موسیٰ نہیں گئے. موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک رب نے فرمایا جس نے پہلے مجھ سے توبہ نہیں کی تھی اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے. پہلے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہوئی. موسیٰ کہنے لگے مالک اس کا نام تو بتا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا. وہ کہتا ہے میں سارے معاف کر دوں گا بس ایک بار آج چھپ کے رو لے میرے ساتھ. کہتا تیری ماں کیا تجھ سے محبت کرتی جو میں تجھ سے محبت کرتی. کہتا ہے تجھے 4 لوگ بھی لے کے آئیں گے ہاتھوں پہ اس سے پہلے ہی آ جا. 4 لوگوں کے ساتھ آئے گا تو کیا ہے پہلے ہی آ جا. پہلے ہی رو لیا کر رہا یاد کرا کر اپنے گناہ اور روز رویا. مالک بڑی خطائیں ہو گئی نہ سمجھی اب معاف پلٹ کے جانا تو قبر میں ہی ہے نا. جانا تو قبر میں ہی ہے نا. مولا علی کہتے ہیں قبر پہ گئے آواز دیا کیا حال ہے. کہنے لگے مولا علی سے آواز آئی قبر کے اندر سے کیا پوچھتے ہیں امیر المومنین. میری ناک میں اور منہ میں کیڑے اور میری آنکھیں اللہ کے رسول فرماتے تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو. تم اپنے مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کر دو تو میں تمہیں بتاتا کہ قبر میں کیا ہوگا. قبر سب سے خطرناک جگہ. حضرت سیدنا مولا علی کہنے لگے سن میرے منہ میں ناک میں کیڑے چل گئے. تیری ہڈیاں تیرے جسم کو تیری کھال تیرے جسم کو چھوڑ گئی اور تیری بیوی دنیا میں امتحان دینے آئے تو دنیا سے ہو کے بند رہ گئے. پورا دن گزر جاتا ہے مالک کو یاد نہیں کرتے. ایک بار بھی نہیں کہتے مالک موت. اللہ کے بندے ہو کہ نہیں تو اس سے کہو مالک موت. اس کے سامنے رو. حضور فرماتے ایک بندے نے اپنے اندر آگ لگوا لی. آگ مجھے دفن نہ کرنا میرا جسم قبر کے لائق نہیں ہے. آگ لگا دینا راک کو پھینک دینا دریاؤں پر پہاڑوں پر. ایسے ہی کیا راک پھینک دی گئی. اللہ نے اپنی رحمت سے جمع کیا اور کہا زندہ کر کے اپنی رحمت کے سامنے کھڑا. اوے تو نے کیوں آگ لگائی. کہنے لگا مالک گنہگار بڑا کہ کس منہ سے آتا ہے رات دن تو گناہ کس
تو نے بخشو, جبکہ تو مجھ سے بن دیکھے اتنا ڈرتا ہے تو میں کیوں نہ بخشوں. اللہ سب کو بخشے, آپ سب کو اللہ بخشے. کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ گردن چڑھا دیں گے دونوں ہاتھ نیچے ہاتھ کر لیں, جو گردن چڑھا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کون کون گردن چڑھا دے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے, وہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو پوری داڑھی رکھائیں آج سے, وہ کھڑے ہو جائیں حضور کے نام پہ. اور جو کھڑے ہیں وہ ہاتھ اوپر کر لیں, جو آج سے کبھی داڑھی نہ مڈائیں وہ ہاتھ اوپر کر لیں. میرے ساتھ کہ انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ بڑھے گی. میں دعا کر رہا تھا آپ کے لیے کہ یہ اچھا ہو جائے, آج داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ پوری, ماشاءاللہ. تو سبحان اللہ. کتنے لوگ ایسے جو نماز کی نیت کرتے ہیں, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میلاد والے کی, نماز کی نیت کرتے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھانا ان کا کام تھا, نمازی بنانا تیرا. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. جب میلاد منائے تو سفید کپڑے پہنے, کرتا پاجامہ, بہترین ٹوپی پہنے, ہو سکے تو صحابہ, اور منہ پہ جو ہے نا اچھے سے مسواک کریں, اور عطر کی شیشیاں اگر جائیں جلوس میں تو لے کے جائیں. اللہ توفیق دے. بہترین عطر کی شیشیاں جب گزرے اور غیر مسلم نظر آئے تو اسے ایک شیشی کم سے کم تحفے میں. اتنے مہذب طریقے سے جائیں, نہ ڈی جے نہ ناچ نہ گانا, بالکل آسانی سے جائیں, نگاہیں جھکی ہوں, بالکل شائستہ طریقے سے. تم میں اور غیروں کے جلوس میں فرق ہونا چاہیے, بے شک ہے نا. اتنے شائستہ اور اتنے ادب سے جاؤ, جب لوگ آپ کو دیکھیں تو کہیں جب یہ میلاد منانے والا اتنا اچھا ہے تو آج کے دن پیدا ہوا. میلاد پر خوشیاں مناؤ, سب سے پہلے اپنے بچوں کو کھلاؤ, گھر والوں کو کھلاؤ, خوب پیسہ بانٹو, اپنے محلے میں بانٹو, جتنا سکے ہو سکے تو ایک ٹوپی کا ایک چاکلیٹ کا چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور کی میلاد سے بانٹو. خوشی تو منانی ہے ایسے ہے نا. اللہ کی جب رحمت آئے تمہاری طرف تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے 11ویں سپارے میں, اللہ کی جب رحمت آئے تو تم شکریہ ادا کرو, اس پر خوشیاں مناؤ, مسرت کرو, فرحت کرو, فرحت. اور حضور اللہ کی سب سے بڑی رحمت, خوشیاں مناؤ, خوب اپنے گھروں میں میلاد کرو, چراغ کرو, جھنڈے لگاؤ, جھنڈے لگنے چاہیے, جھنڈے بھی لگاؤ. اور دیکھو کسی کو زبردستی فورس نہ کرو, نہ کوئی تمہیں فورس کرے. اب تمہارے نصیب میں ہی تو ہے حضور کو ماننا, بھی سب کے تو نصیب ہے. دیکھو جتنی دیر مجھ سے ہو سکا 1.5 گھنٹہ بغیر مائک کے میں دیوانگی کی حد تک میں حضور سے اگر کوئی کمی رہ گئی تو چاند نکلا الصلاۃ